اچھا جی، ہم نے پڑھا تھا، بسم اللہ الرحمن، ہاں یہاں سے دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان مالک بلغه ان المؤذن جاء عمر يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائما فقال الصلاة خير من النوم فأمره عمر ان يجعلها في نداء الصبح۔ حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ مؤذن حضرت عمر کے پاس آئے یؤذنہ لصلاۃ الصبح، کہ صبح کی نماز کے بارے میں ان کو خبردار کرے۔ فوجدہ نائما، تو ان کو دیکھا کہ وہ سو رہے تھے، تو فقال، مؤذن نے کہا، الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز سونے سے بہتر ہے۔ فامرہ عمر، تو عمر نے ان کو کہا، یجعلھا فی نداء الصبح، کہ یہ کلمہ صبح کے کلمات میں شامل کر دو۔ تو خلاصہ دیسی ہو کہ مؤذن نے حضرت عمر صلی اللہ عنہ کو جگایا نماز کے لیے، تو ان الفاظ کے ساتھ جگایا، تو ان کو یہ کلمات بڑے اچھے لگے، تو انہوں نے کہا کہ اس کو صبح کی اذان میں شامل کرو۔ اب بات یہ ہے کہ پہلے حدیث گزر گئی ہے، اس سے پہلے بھی حضرت ابو محذور صلی اللہ عنہ کی حدیث کہ اللہ کے رسول نے ان کو سکھایا تھا کہ صبح کی نماز کے اندر الصلاۃ خیر من النوم کہا کرو۔ تو یہ کلمات تو اللہ کے رسول نے خود اضافہ کیے تھے، تو پھر یہاں پر کیسے کہا جا رہا ہے کہ حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے ان کلمات کو اذان کے اندر بڑھایا؟ یہ کلمات تو انہوں نے اللہ کے رسول سے منقول ہیں۔ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اصل میں یہ کلمات بعد میں چھوڑ دیے گئے تھے، تو جب انہوں نے مؤذن نے یہ کلمات استعمال کیے تو ان کو یاد آیا حضرت عمر صلی اللہ عنہ کو کہ بھئی یہ کلمات تو اللہ کے رسول کے زمانے میں اذان میں کہے جاتے تھے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اس کو دوبارہ اذان میں شامل کر لو۔ لیکن یہ کوئی اتنا پیارا جواب نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے رسول نے ایک عمل شروع کیا ہو اور پھر صحابہ نے اس کو ترک کر دیا ہو، اور وہ بھی خیر القرون کے زمانے میں، تو یہ کوئی اتنا پیارا جواب نہیں ہے۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ اصل میں حضرت عمر صلی اللہ عنہ مؤذن کو یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ کلمات تو اذان کے کلمات ہیں، تو اس کو اذان کے اندر ہی شامل کر دو، اس کو اذان میں ہی کہا کرو، اذان کے علاوہ یہ کلمات استعمال نہ کرو، اذان کے علاوہ یہ کلمات استعمال نہ کرو۔ اصل میں ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا، سمجھا گئی بات؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ کلمات انہوں نے اضافی کیے تھے حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے، بلکہ اللہ کے رسول کے زمانے سے ہی یہ کلمات چلے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی یہ کہ الصلاۃ خیر من النوم، اس کے جواب میں الصلاۃ خیر من النوم ہی کہنا چاہیے، اگرچہ بعض فقہ کی کتابوں کے اندر منقول ہے کہ اس کی جواب میں صدقت و بررت کہتے ہیں، لیکن غالباً احسن الفتاوی کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ، آگے بھی حدیث آ رہی ہے اس کے بارے میں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس طرح مؤذن کہا کرے تم بھی اسی طرح کہا کرو، مؤذن کے جواب میں جس طرح مؤذن کہے تم بھی اسی طرح کہا کرو۔ تو چونکہ اللہ کے رسول کی حدیث موجود ہے تو اس لیے، اور یہ والا جواب کہ الصلاۃ خیر من النوم کے بدلے میں کہ جواب میں صدقت و بررت کہا جائے، یہ والی بات چونکہ حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے، تو اس لیے اس کے جواب میں الصلاۃ خیر من النوم ہی کہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ عن عبد الرحمن ابن سعد ابن عمار ابن سعد مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبد الرحمن ابن سعد ابن عمار ابن سعد سے مروی ہے جو اللہ کے رسول کے مؤذن تھے۔ قال، فرماتے ہیں کہ حدثنی ابی عن ابی عن جدی، کہ مجھے میرے والد نے، انہوں نے میرے والد دادا سے سنا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امر دیا بلال کو، حکم کیا، ان یجعل اصبعیہ فی اذنیہ، قال وانہ ارفع لصوتک۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا بلال کو کہ جب تم اذان دو تو کانوں کو اپنی انگلیوں کے اندر رکھو، کیونکہ اس سے آواز بلند ہوتی ہے۔ دونوں انگلیاں کانوں کے اندر رکھا کرے کیونکہ اس سے آواز بلند ہوتی ہے۔ اس سے آواز بلند ہونے کا مطلب یہ ہے، ایک تو یہ مطلب یہ والی بات ثابت ہو گئی کہ دونوں انگلیاں دونوں کانوں کے اندر رکھی جائے، ٹھیک ہے، یہ سنت طریقہ ہے۔ اور دوسری بات
کہ اس کا مطلب ہے کہ اس سے آواز بلند ہوتی ہے، مطلب یہ کہ جب مؤذن اپنے کان بند کر دے گا تو جب وہ اذان دے گا تو اس کو آواز کم سنائی دے گی، تو وہ اور بھی بلند آواز سے اذان دے گا، یہ مطلب ہے اس کا۔ سمجھا گئی بات؟ تو پھر اور بھی بلند آواز سے اذان دینے کی کوشش کرے گا۔ آج کا تو لاؤڈ اسپیکر وغیرہ نکل آئے ہیں، اس کے ذریعے سے اذان وغیرہ دی جاتی ہے، تو لیکن پھر بھی جو کہ سنت طریقہ ہے تو سنت طریقے کی رعایت کرتے ہوئے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آج بھی یہی سنت جاری ہے کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو اپنے دونوں انگلیاں اپنے کانوں کے اندر رکھ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے باب فضل الاذان و اجابت المؤذن۔ ان معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یقول فرما رہے تھے المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامت، کہ مؤذنوں کی گردنیں قیامت کے دن لمبی ہوں گی۔ تو یہ باب اس کے بارے میں ہے کہ مؤذن کی اذان کا جواب دینا اور اس کی فضیلت کی بیان میں۔ مؤذن کی اذان کا جواب دینا جواب دو قسم پر ہے، جواب دو قسم پر ہوتا ہے، اذان کی جواب دو قسم پر ہے، ایک تو اجابت فعلی ہے اور ایک اجابت قولی ہے، ایک اجابت فعلی اور دوسرا اجابت قولی۔ اجابت فعلی اسے کہتے ہیں کہ اذان دی جائے اور اس کے جواب میں نماز پڑھی جائے، یہ اجابت فعلی ہے، اور یہ اجابت فعلی واجب ہے، یہ اجابت فعلی واجب ہے۔ اور دوسرا اجابت قولی ہے، دوسرا اجابت قولی ہے۔ تو اجابت قولی کا مطلب یہ کہ مؤذن کلمات کہے تو اس کے جواب میں وہی کلمات دہرائے جائیں، یہ اجابت قولی ہے، اور یہ اجابت قولی مستحب ہے، اجابت قولی مستحب ہے۔ سمجھا گئی بات؟ اور اگر کوئی آدمی نماز اذان سنے اور نماز نہ پڑھے تو اس کو اجابت قولی کے ترک کرنے کا بھی اور اجابت فعلی کے ترک کرنے کا بھی گناہ ملتا ہے۔ سمجھا گئی بات؟ اس کو اجابت قولی کے ترک کرنے کا بھی اور اجابت فعلی کے ترک کرنے کا بھی گناہ ملتا ہے۔ اور اگر کسی نے اذان کی آواز سنی، اذان کا جواب تو نہیں دیا قولن، لیکن نماز پڑھ لی، تو مستحب کے ترک کرنے کا گناہ تو ملے گا، مستحب کے ترک کرنے کی فضیلت تو اس سے ساقط ہو جائے گی، البتہ یہ کہ واجب جو اجابت ہے وہ اجابت پوری ہو جائے گی، بس اذان کے جواب نہ دینے کا اس کو گناہ ملے، وہ کیا ہے، اس کے ثواب سے محروم ہو جائے گا۔ سمجھا گئی بات؟ اور یہ مستحب بھی اس کے لیے ہے کہ جو آدمی کیا ہو، مسجد سے باہر ہو، مسجد کے اندر ہو تو پھر اس کو جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو پہلے سے حاضر ہے، مسجد کے اندر ہے وہ تو پہلے سے، اس لیے اس کو جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اور دوسرا یہ کہ اگر مستحب کی رعایت کرے تو اپنے محلے کی جو اذان ہے تو اس کا جواب دینا، اس کا جواب دے دیا کرے، اس کے علاوہ اگر دوسرے محلوں کی جو اذان ہے تو اس کا جواب دینا کوئی ضروری نہیں ہوتا، اپنے محلے کی اذان ہے، ٹھیک ہے، یا اپنے کالونی کی جو اذان ہوتی ہے اس کا جواب دے دیا کرے، ٹھیک ہے۔ اچھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اذان کے درمیان اگر کوئی بات کرے تو اس سے جو ہے تو ایمان کا خدشہ ہوتا ہے، کفر کا خدشہ ہوتا ہے، یہ والی بات کہیں سے ثابت نہیں۔ باقی اس حدیث کا مطلب کہ مؤذنین قیامت کے دن ان کی گردنیں لمبی ہوں گی، ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ مؤذنوں کو طمع ہوگا قیامت کے دن، سمجھا گئی بات؟ مؤذنین کو جنت کی زیادہ امید ہوگی، جیسے رش ہونا بالفرض کسی جگہ پہ، اور وہاں پر کچھ لوگوں کو
ملنے والا ہو، کوئی انعام ملنے والا ہو، یا جو بھی چیز تقسیم ہو رہی ہو ان کو ملنے والی ہو اور کچھ لوگوں کو نہ ملنے والا ہو، تو جن کو ملنے والی ہوتی ہے جو چیز تو اس کی گردن اونچی ہوتی ہے. ہاں، سمجھ آ گئی بات؟ تو اس طرح قیامت کے دن ان کی گردنیں بھی لمبی ہوتی ہیں. کیا مطلب کہ یہ اپنی گردنوں کو اوپر اٹھائیں گے، ٹھیک ہے، اور سنیں گے کہ بھئی ابھی ہمارا نام لیا جائے گا، ٹھیک ہے، کہ بھئی ان کو جنت کا ٹکٹ مل گیا اور یہ لوگ جنت میں چلے جائیں. یہ معنی ہے اس کا. سمجھ آ گئی بات؟ اور بعد نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ موذنین قیامت کے دن سردار ہوں گے، کہ دنیا کے اندر سرداروں کی گردنیں اونچی ہوتی ہیں، مطلب وہ اونچی جگہ پر ہوتے ہیں، تو قیامت کے دن یہ بھی کیا ہوں گے؟ سردار ہوں گے. سمجھ آ گئی بات؟ حسن حالتنا اسور بیک راڑ کمرے نا اسور بیک کمرے نہ راڑ دماغی تو ہے. اچھا، دوسرا یہ کہ قیامت کے دن ان کی گردنیں لمبی ہوں گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ زیادہ اعمال والے ہوں گے، زیادہ ثواب والے ہوں گے. سمجھ آ گئی بات؟ ایک معنی یہ ہے، اور دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ جنت کی طرف تیز تیز چلیں گے، تیز تیز دوڑیں گے. ایک معنی اس کا یہ ہے. تو راہ بڑا کا نا. چلو، اچھا آگے حدیث کیا ہے؟ نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا نودی للصلاۃ ادبر الشیطان له زرات حتى لا يسمع تاذین فاذا قضی النداء اقبل حتى اذا صوب بالصلاۃ ادبر. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب اذان ہوتی ہے نماز کی تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اور اتنا دور بھاگ جاتا ہے کہ وہ اذان کی آواز نہیں سنتا. فاذا قضی النداء، جب اذان ہو جاتی ہے، اقبل تو دوبارہ آ جاتا ہے. وَإِذَا صُوِّبَ بِالصَّلَاةِ، اور جب تصویب ہوتی ہے مطلب یہ کہ اقامت ہوتی ہے، ادبارہ تو پھر بھاگ جاتا ہے. اذا قضیہ، اور جب نماز ہو جاتی ہے، وہ تصویب ختم ہو جاتی ہے، اقبلا تو پھر آ جاتا ہے. حتی یخطر بین المرء ونفسہ، یہاں تک کہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. وہ یقول، اور اس کو کہتا ہے اذکر قضا، اذکر قضا، وہ والی بات یاد کرو، وہ والی بات یاد کرو. لما لم یکن یذکر حتی یظل الرجل لا یدری کم صلی، یہاں تک کہ آدمی کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھ لی ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ یعنی وہ چیز اس کو یاد دلاتا رہتا ہے، یاد دلاتا ہے کہ وہ اس سے بھول ہی جاتا ہے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی. تو اب یہاں پر ایک تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اس کا مطلب ہے شیطان غفلت مراد ہے اس سے، ٹھیک ہے. حقیقتاً بھی دور بھاگ جانا مراد ہے، ایک تو حقیقتاً بھی دور بھاگنا مراد ہے، اور دوسرا غفلت بھی مراد ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پر ایک اشکال یہ ہے کہ نماز کے اندر تو شیطان آ جاتا ہے، حالانکہ وہاں پر بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے نماز میں بھی، لیکن اذان کے وقت بھاگ جاتا ہے، یہ کیوں؟ سمجھ آ گئی بات؟ غالباً حسین بندی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے سوال کیا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ شیطان اذان کے وقت تو بھاگ جاتا ہے اور نماز کے وقت آ جاتا ہے. تو کہہ رہا ہے اسی سے پوچھو کیوں اذان کے وقت کیوں بھاگتا ہے، نماز کے وقت کیوں آتا ہے. یہ تو اسی سے پوچھو، اسی قبیض کو پتا ہوگا کہ یہ اس طرح کیوں کرتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اور ایک جواب اس کا یہ ہے کہ اصل میں اذان جو ہے تو یہ شعائر اللہ میں سے ہے، ٹھیک ہے، اسلام کی غلبہ کی علامت ہے، اور شیطان کو اسلام کا غلبہ اس سے ہضم نہیں ہوتا، برداشت نہیں ہوتا. اس لیے اسلام کے غلبے کا وہ سن کر وہ بھاگ جاتا ہے، تاکہ وہ اسلام کے غلبے کی اذان اور اسلام کے غلبے کی آواز کو وہ سنے ہی نہ، تو اس لیے وہ دور بھاگ جاتا ہے. سمجھ گئے؟ اچھا جی. نبی سیدنا خضر رضی اللہ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا يسمع مد الصوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامه، کہ مؤذن کی اذان کی آواز جتنے لوگ سنتے ہیں، چاہے جنات ہیں انسان ہیں، تو وہ سب انسان کی اس مؤذن کے لیے قیامت کے دن گواہی دیں گے، اس کی ایمان کی گواہی دیں گے، ٹھیک ہے. جہاں جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے وہاں وہاں تک تمام چیزیں اس کے لیے گواہی دیں گے.
حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ سے مروی فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا سمعتم المؤذن، جب تم مؤذن کی آواز سنو، فقولوا مثل ما یقول، تو جس طرح مؤذن کہے تم بھی اس طرح کہا کرو، ثم صلوا علیہ، پھر میرے اوپر درود شریف بھیجا کرو، فإنه من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ بها عشرا، کیونکہ جو میرے اوپر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں بھیج دیتے ہیں۔ ثم صلی اللہ لی الوسیلہ، پھر میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ کا سوال کرو۔ وسیلہ کیا چیز ہے؟ فإنها منزلۃ فی الجنۃ لا تبتغی الا لعبد من عباد اللہ، وسیلہ جنت کے اندر ایک جگہ ہے، ایک مقام ہے، اور وہ ایک ہی بندے کو ملے گی۔ جنت کے اندر بھی ایسی جگہ ہے کہ بس وہ ایک بندے کو ملے گی اور کسی کو بھی نہیں ملے گی۔ وارجو ان اکون انا ہوا، اللہ کے رسول نے فرمایا میری امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا۔ فمن صلا لی الوسیلۃ حلت علیہ الشفاعہ، جو میرے لیے وسیلت کی دعا کرے گا تو اس کے اوپر میری شفاعت اس کے اوپر واجب ہو جائے گی، ضروری ہو جائے گی۔ وہ دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ آت محمدا الوسیلۃ، سمجھ گئے؟ یہ مراد ہے اس سے۔ تو نماز کے بعد، اذان کے بعد اذان کے کلمات دہرانا، اس کے بعد کیا کرنا؟ اذان کی دعا پڑھنا، اور اس میں وسیلہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے لیے مانا اللہم ربا کیا ہے؟ آت محمد الوسیلۃ، کہ محمد کو وسیلہ کا مقام عطا کرنا، تو اس سے وہ مراد ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فقول مثل ما یقول، کہ جس طرح مؤذن کہے تم بھی اسی طرح کہا کرو۔ تو مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اس کے جواب میں اللہ اکبر ہی کہنا چاہیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اس طرح۔ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، اس کی جگہ پر ولا حول ولا قوت الا باللہ کہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، اس کی جگہ پر لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا چاہیے۔ یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، آگے حدیث آ رہی ہے اس کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر اس کی جگہ پر اگر آپ حی علی الصلاۃ، اس کا معنی نماز کی طرف آؤ، تو جب مؤذن آپ کو کہے نماز کی طرف آؤ تو آپ بھی کہو کہ حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ۔ تو مؤذن آپ کو مسجد کی طرف بلا رہے ہیں، آپ اس کو گھر کی طرف بلا رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ ایک قسم کا استہزاء سا بن جائے گا۔ سمجھ آ گئی بات؟ کیا بن جائے گا؟ استہزاء سا بن جائے گا۔ تو اس لیے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی جگہ پر لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور الصلاۃ خیر من النوم، اس کی جگہ پر بہتر ہے کہ وہی کلمات دہرائے، الصلاۃ خیر من النوم ہی کہے۔ لیکن اگر صدقت و بررتا کہہ دیا تب بھی جائز ہے، جس طرح کی فقہا کی کتابوں سے ثابت ہے۔ تکبیر کے اندر جب نماز میں تکبیر ہو رہی ہو تو قد قامت الصلاۃ، اس کی جگہ پر اقامہ اللہ و ادامہ، اللہ تعالیٰ اس کو قائم و دائم رکھے۔ سمجھا گئی بات؟ اچھا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا قال المؤذن اللہ اکبر فقال احدکم اللہ اکبر ثم قال اشهد ان لا اله الا الله قال اشهد ان لا اله الا الله قال اشهد ان محمد رسول الله قال اشهد ان محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة، کہ جب مؤذن حي على الصلاة کہے تم کہو لا حول ولا قوة الا بالله، ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة الا بالله، کہ جب مؤذن حي على الفلاح کہے اور جواب دینے والا کہے لا حول ولا قوة الا بالله، پھر مؤذن کہے اللہ اکبر، جواب دینے والا کہے اللہ اکبر، پھر مؤذن کہے لا الہ الا اللہ، پھر وہ جواب دینے والا کہے لا الہ الا اللہ من قلبہ، جب وہ اپنے دل سے یہ جوابات دیتا ہے دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ جنت میں داخل ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ اذان کے کلمات کے صرف جواب کا کیا ہے؟ یہ اس کی فضیلت ہے، جواب کی فضیلت، جواب دینے سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ حضرت جابر صلی اللہ عنہ سے مروی فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال، فرمایا من قال حين يسمع النداء، جو آدمی ندا سننے کے بعد یہ جواب دے دے اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ، اے اس کامل دعوت کے رب، والصلاۃ القائمہ، اور کھڑے ہونے والی نماز کے رب، آت محمد الوسیلۃ، کہ محمد کو وسیلہ عطا فرما اور فضیلت عطا فرما، وابعثہ مقاما محمودا، اور اس کو مقام محمود عطا فرما، الذی وعدتہ، جس کا آپ نے وعدہ کیا ہے۔ تو جو یہ دعا پڑھتا ہے نماز کے بعد حلت لہو شفاعت یوم القیامت، تو میری شفاعت اس کے اوپر واجب ہو جائے گی قیامت کے دن۔ مقام محمود سے کیا مراد ہے؟ مقام محمود سے
وہ مقام مراد ہے کہ قیامت کے دن جب تمام لوگ جو ہے تو پریشانی کے عالم میں ہوں گے، نیک اور بد تمام لوگ، ٹھیک ہے، انبیاء اور امتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع نہیں کریں گے تو اس وقت تمام دنیا کے لوگوں کی نگاہیں اللہ کے رسول پر ہوں گی۔ اللہ کے رسول سے اس وقت عرض کریں گے تمام لوگ کہ بھائی اللہ تعالیٰ سے عرض کرو کہ حساب کتاب شروع کرے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ پھر میں سجدہ کروں گا اور وہ کلمات، ان کلمات کے ذریعے سے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کروں گا کہ وہ مجھے بھی ابھی نہیں پتا کہ وہ کلمات کون سے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ میرے دل میں القاء کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اللہ کے رسول کو، ارفع رأسک یا محمد سل تعطیٰ، اپنا سر اٹھائیے، جو بھی مانگو گے آپ کو دیا جائے گا۔ اس وقت پھر اللہ کے رسول فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع فرمائے، تو اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع فرمائیں گے۔ یہ شفاعت کبریٰ ہوگی، اس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، اور شفاعت کبریٰ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ شفاعت کافر کے حق میں بھی ہوگی، مسلمان کے حق میں بھی ہوگی، سمجھ گئے؟ کیونکہ جب تک حساب شروع نہیں ہوگا تو سارے پریشان ہوں گے، حساب شروع ہو جائے گا تو سب کے لیے کم از کم ایک قسم کی سہولت ہوگی کہ حساب تو شروع ہو گیا، حساب شروع تو ہو گیا۔ تو یہ شفاعت کس کے حق میں ہوگی؟ اس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، تمام کے حق میں ہوگی۔ تو جو ان کلمات کے ساتھ اللہ کے رسول کے لیے دعا کرے گا نماز کے بعد، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اللہ کے رسول کی شفاعت کو واجب قرار دے دیں گے۔ حضرت انس سے مروی فرماتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یغیر اذا طلع الفجر وکان یستمع الاذان فاذا سمع اذانا امسک والا اغار فسمع رجلا يقول الله اکبر الله اکبر فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم على الفطرة ثم قال اشهد ان لا اله الا الله فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خرجت من النار فنظروا الیہ فاذا هو راعی مغزن۔ انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر کے اندر جاتے اور حملہ کرتے تو حملہ اس وقت کرتے جب فجر طلوع ہوتا، طلوع فجر کا انتظار کرتے۔ وکان یستمع الاذان، اور اللہ کے رسول اذان کی آواز سنتے کہ بھئی یہ لوگ اذان دیتے ہیں نہیں دیتے، اذان دیتے تو اللہ کے رسول پھر حملہ نہیں کرتے کہ بھئی یہ مسلمان ہیں۔ جب اذان نہیں ہوتی تھی کسی قبیلے میں، وہاں پر پھر حملہ ہوتا تھا۔ تو فاذا سمع اذان امسک والا اغار، جب اذان سنتے تو رک جاتے ورنہ تو حملہ ہو جاتا۔ تو فسمع رجل، تو اللہ کے رسول نے ایک دفعہ اذان کی آواز سنی تو وہ کہہ رہا تھا مؤذن اللہ اکبر، تو اللہ کے رسول نے فرمایا علی الفطرت، کی فطرت کے اوپر ہے، کیونکہ انسان فطرتاً مسلمان ہوتا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر مولود جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس نے کہا مؤذن نے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ آدمی جہنم سے نکل گیا۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ اذان کون دے رہا ہے تو دیکھا کہ وہ بکریاں چرانے والا تھا، وہ اذان دے رہا تھا۔ حضرت ابی وقاص سے مروی ہے، سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من قال حين يسمع المؤذن اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا غفر له ذنبه، جو یہ کلمات نماز کے بعد اذان کے بعد استعمال کرے گا تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کلمات اذان کے ختم ہونے کے بعد پڑھنے چاہیے، اس سے پہلے نہیں، ٹھیک ہے؟ تاکہ اذان کے کلمات کے درمیان کوئی خلل نہ ہو۔ عن عبداللہ ابن مقفل سے مروی فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بین کل اذانین صلاۃ ثم قال فی الثالث لمن شاء، تو ہر دو اذانوں کے درمیان نماز ہوتی ہے۔ چلو یہ تھوڑا اختلافی مسئلہ ہے، اس کو انشاءاللہ پھر کل پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلے یہاں تک بس کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔